بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب لباس دھاری دار کپڑا تھا جس کے اوپر دھاریاں بنی ہوئی. حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں ہے, مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سفید لباس محبوب ہے, یہ پاکیزہ ہے, طیب ہے, طاہر ہے. سفید لباس پہنو, اپنے مردوں کو سفید لباس میں دفن کرو. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت شخص سرخ کپڑوں میں کوئی نہیں. ترمذی کے اندر اس کی صحت کے اندر اختلاف ہے, مشکات کے اندر بھی ہے, لیکن وہ اس کو سپورٹیو ہے کہ اس میں ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ایک چاندنی رات نبی علیہ السلام کو سرخ کپڑوں میں دیکھا. میں ایک دفعہ حضور کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا اور ایک دفعہ چاند کی طرف. میرے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. سرخ کپڑے کی رنگ کے پہنے. سرخ آپ نے سن لیا. اب سنن ابی داؤد اور جامعہ ترمذی میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 سبز چادریں لباس کے طور پر استعمال فرمائی. ایک تامت کی سبز چادر اور ایک اوپر, جس طرح آپ احرام باندھتے ہیں, کیونکہ آپ کا عمومی لباس یہی تھا. جب آپ کرتا یا جبہ نہیں پہنتے تو اوپر چادر لیتے تھے. دونوں سبز چادریں, اور یہاں رنگ تو ثابت ہی نہیں ہے. تو ابو داؤد ترمذی انہوں نے نہیں پڑھی ہوئی تھی کہ نبی علیہ السلام نے تو پورے کے پورے کپڑے بھی سبز پہنے ہیں, تو پگڑی بھی اگر کوئی باندھ لیتا ہے تو کیا حرج ہے اس کے اندر؟ پگڑی تو تھوڑی چیز ہو گئی نا. جب آپ نے تہمد سبز رنگ کی پہن لی, اوپر چادر, یعنی آج کے دور میں آپ کہہ لیں کہ شلوار اور پاجامہ بھی سبز اور کرتا بھی سبز. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے, اسماء بنت ابی بکر سیدہ عائشہ کی بڑی بہن, انہوں نے ایک کسروانی طیالسی جبہ کالے رنگ کا نکالا, پرشین امپائر کا جبہ, کسروانی طیالسی. وہ بلیک جبہ ہی ہوتا تھا, جس طرح ہم کہتے ہیں سندھی اجرک, تو وہ ریڈ کلر کی ہوتی ہے, اس کے ساتھ رنگ نہیں بولنا ہوتا. اور انہوں نے کہا کہ یہ نبی علیہ السلام پہنتے تھے, اور اس کے اوپر یعنی باقاعدہ کڑھائی ہوئی ہوئی تھی, گوٹ لگی ہوئی تھی دامن کے اوپر بھی اور اس جگہ پہ بھی. اور یہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد سیدہ عائشہ کے پاس تھا, اور پھر ان کے بعد یہ میں نے لے لیا. اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں, چونکہ یہ بڑی بہن تھی ان کی, یہ بعد میں فوت ہوئی ہیں, عبداللہ ابن زبیر کی والدہ. اور وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اسے پہنتے تھے, اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے طور پر پلاتے ہیں. یعنی نبی علیہ السلام کے تبرکات کی برکت. یہ آپ کے تبرکات کو تو ہم مانتے ہیں بشرطے کہ وہ ثابت ہوں. صحیح بخاری میں نہیں ہے, ام سلمہ نے جو ہے وہ ایک برتن نکالا جس میں نبی علیہ السلام کے داڑھی اور سر کے کچھ بال تھے, اور اس پورے محلے میں جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو وہ کٹورا ام سلمہ ام المومنین سلام اللہ علیہا کے پاس بھیجتا تھا, تو وہ حضور کے بال اس میں ڈبوتی تھی, تو جو پیتا تھا اسے شفا ہو جاتی تھی. الحمدللہ یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. تو کالا جبہ پہننا نبی علیہ السلام سے ثابت ہوا. پھر صحیح مسلم میں ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ کالے رنگ کی منقش چادر اوڑی ہوئی تھی, جس پہ اونٹ کے کجاووں کی شکل کی تصویریں بنی ہوئی تھی, یا آج کل آپ کہہ لیں جس طرح چیک کا پرنٹ ہوتا ہے, ڈبے بنے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے ہنڈیا کی شکل کے, اونٹ کے کجاوے کی شکل کے, کالے رنگ کی چادر. اتنے میں حسن ابن علی آئے تو نبی علیہ السلام نے اپنی اس کالی چادر کے نیچے انہیں لیا. اس میں نعت تو انہوں نے بنائی ہوئی ہے کالی کملی والے, اور ویسے کہتے ہیں جی کالا لباس جہنمیوں کا ہے. تو خانہ کعبے کے اوپر کون سا لباس چڑھا ہوا ہے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے سے آج تک؟ کالا. صحیح بخاری میں مسلم میں موجود ہے, حضور کے زمانے میں بھی غلاف کعبہ چڑھتا تھا. پھر حسین ابن علی آئے, ان کو بھی حضور نے اپنی چادر کے نیچے لیا. پھر سیدہ فاطمہ آئی, پھر سیدنا علی. یہ جو حدیث قصہ چادر والی حدیث 5 تن پاک والی, اور اما عائشہ یہ منظر دیکھ رہی ہے, اما عائشہ کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے.
کہ حضور نے اپنی اس چادر کے نیچے ان چاروں کو ساتھ لیا اور پھر قرآن کی آیت سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ تو اس میں حضور کی چادر بھی کالی ثابت ہوگی، کالا جھنڈا بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہو گیا، کالا لباس آپ دیکھ لیں، چادر بھی، غلاف کعبہ بھی، آپ کا جبہ مبارک بھی، یہ تو کالا رنگ ہو گیا۔ آندہ کوئی نہ کہ جی کالا رنگ جو ہے وہ جہنمیوں والا ہے۔ اور کالی پگڑی، صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر جب خانہ کعبہ شریف میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو آپ کے سر مبارک پہ کالی پگڑی تھی، سفید پگڑی بھی سنت ہے۔ المستدرک للحاکم میں موجود ہے، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی تو حضور نے میری کالی پگڑی کھول دی اور اس کی جگہ مجھے سفید پگڑی پہنائی، یعنی امن کی علامت کے طور پہ نا۔